یہ حالت ہے. ہمارے گھر میں ننگے ڈانس ٹیلی ویژن کی سکرین پر موجود ہیں, ہمارے گھر میں ہر فیشن موجود ہے. اسلام کے لیے ہمارے دروازے بند ہیں, شریعت کے لیے ہمارے دروازے بند ہیں. ہماری بچیوں نے سروں پہ دوپٹے چھوڑ دیے ہیں, ان کے گریبان کھلے ہو گئے ہیں, ان کے بدن کے لباس چست ہو گئے ہیں, باریک ہو گئے ہیں. باوجود کپڑے پہننے کے مائیں بہنیں بچیاں آج ننگی تصویریں نظر آتی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. پردہ ختم ہو گیا, نقاب ختم ہو گیا, بے پردہ کھلے بالوں کے ساتھ مائیں اور بہنیں, اس قوم کی بیٹیاں بازاروں میں, مارکیٹوں میں اور مختلف پارکوں کے اندر سریعام نظر آتی ہیں. دوستو, اسلام سے مرد بھی دور ہو گئے, اسلام سے عورتیں بھی دور ہو گئیں. اسلام غریب الوطن ہو گیا, پردیسی ہو گیا. اس کو اپنانے والے بہت کم ہیں, اس کو گھر میں جگہ دینے والے بہت کم ہیں, اس کو دل دماغ میں جگہ دینے والے بہت کم ہیں. جو کرنا ہے کر لو, یہ مت بھولنا ایک دن موت کا مقرر ہے, ایک دن کا ایک رات قبر میں آنے والی ہے. ایک وہ رات آئے گی جب ہماری سانسیں دم توڑ جائیں گی, جب دل کی دھڑکنیں ساتھ چھوڑ جائیں گی, جب ہمیں کوڑا کفن پہنایا جائے گا, جب ہمارے نماز جنازہ کے اعلان کیے جائیں گے, جب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 تکبیریں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے چارپائی کو اٹھایا جائے گا, قبر کی وادیوں میں پہنچایا جائے گا. اٹھاؤ, ادھر سے پکڑو, ادھر سے پکڑو, کوئی نیچے اترا, کوئی اوپر. اس طرح جس طرح کئی لوگوں کو دفنایا ہے, ایک دن آپ نے بھی اترنا ہے, میں نے بھی اترنا ہے. اور اس قبر کو مت بھولو جو تنگ بھی ہے اور تاریک بھی ہے, اس میں لٹایا جائے گا. اوپر سے سارے سوراخ بند کر دیے جائیں گے. اندھیری قبر میں منو مٹی ڈالی جائے گی. کھڑے ہو کے تلاوتیں کریں گے, دعائیں مانگیں گے, کمر پھیر کے چلے جائیں گے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جب میت دفنا کے چلتے ہو وہ تمہارے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مفہوم بہت سے ہیں. ایک یہ بھی ہے وہ محسوس کرتا ہے میرا چاچا بھی گیا, میرا بابا بھی گیا, میرا بھائی بھی گیا, میرا بیٹا ہائے میں تنہا رہ گیا. ادھر قبر کا اندھیرا ہے, ادھر تنگی و تاریکی ہے, ادھر تنہائی ہے. پھر آنے والے فرشتے آتے ہیں, سوالات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. یا رسول اللہ میں قبر میں جاؤں گا. ہاں ہاں جاؤ گے. حضور وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا وہاں 2 چیزوں میں سے ایک کا سامنا ہوگا. قبر جنت کا باغ ہے یا قبر جہنم کا گڑھا ہے. ہم نے کتنی قبریں دیکھی ہیں؟ کیا آگ دیکھی ہے؟ کتنی قبریں دیکھی ہیں؟ کیا کسی قبر میں باغ دیکھا ہے؟ نہ میں نے باغ دیکھا, نہ آپ نے دیکھا, نہ میں نے آگ دیکھی, نہ آپ نے دیکھی. علماء سے پوچھا گیا قبر میں باغ, قبر میں آگ, یہ حدیث کیسی ہے؟ ہم نے تو قبر میں آگ نہیں دیکھی. مسکرا کے جواب دیا, وہ سننے والے, سوال کرنے والے سن لے, قبر میں آگ نہیں ہوتی, قبر میں باغ نہیں ہوتے. قبر تو مٹی ہے, قبر تو پتھر والی ہے, یا قبر ریت والی ہے, قبر میں آگ نہیں ہے. پھر حضور کی حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا جانے والا آگ بھی خود لے کے جاتا ہے, جانے والا باغ بھی خود لے کے جاتا ہے.